لطیف پریجو صاحب، جاننا چاہیں گے آپ سے کہ بیگم نصرت بھٹو کے انتقال پر کیا کہیں گے آپ؟ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ پاکستان کے لیے ایک بیکن آف ہوپ، ایک سمبل آف ریزسٹنس تھی. یہ اس دور کی عظیم خواتین میں سے ایک تھی. بواری ہومدین کی اہلیہ، سویکارنو اور چوئن لائے، قذافی، فیڈرل کاسٹرو، مارشل ٹیٹو، یاسر عرفات، وہ دور جس دور میں وہ پورے گھرانے سامراج مخالف تھے، جو امریکی اور امپیرلسٹ طاقتوں کے خلاف پورے کے پورے گھرانے میدان میں تھے. نان الائنگ موومنٹ تھی جس میں عالمی طاقتوں کو چیلنج کیا جا رہا تھا. اس زمانے میں تربیت ہوئی بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کی، اس لیے اپنی پورے دور میں وہ سامراج مخالف رہی. جب پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے سامراج مخالف رویہ برقرار رکھا، اور جو جھکاؤ تھا پیپلز پارٹی کی بعد کی حکومتوں کا امریکہ کی طرف اس کے حق میں نہیں تھی. ان کا شوہر ان سے چھن گیا، ان کے صاحبزادے ان سے چھن گئے، ان کی صاحبزادی کے بارے میں تو ان کو بتایا ہی نہیں جا سکا. قذافی اسٹیڈیم میں جس طرح ان پہ ڈنڈے برسائے گئے وہ ثابت قدم رہی. میری ان سے جب ملاقات ہوئی، میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، MRD کے قیام کا وقت تھا. ہم 70 کلسٹن گئے عوامی تحریک کے وفد کی صورت میں. ان کا رویہ اس قسم کا تھا کہ وہ کسی پولیٹیکل قیادت کے ساتھ تو مل رہی تھی، مگر ہر یوتھ کے ریپرزینٹیٹو کو وہ اپنا بیٹا، اپنا بچہ سمجھ رہی تھی. ان میں وہ مرسلہ اور شاہ نواز صاحب جو جلاوطن تھے، ان کو ہر نوجوان میں ڈھونڈتی تھی. وہ ایک ماں تھی. ابو آل ان کا رویہ پاکستان کے تمام لوگوں کی طرف ایک ماں والا تھا. اور ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد تو وہ ایک خاتون کی حیثیت بھلا کر فقط ایک ماں اور جدوجہد کی علامت بن گئی تھی. ضیاء کو للکارنے میں اور آمریت کے خاتمے میں MRD کی تحریک 83 کی اور 86 کی، اس میں بیگم نصرت بھٹو کا کلیدی کردار تھا. میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کے کارکنان بیگم نصرت بھٹو کی وفات کے بعد یتیم ہو گئے ہیں. اب ان کا کوئی پرسان حال اور کوئی وارث نہیں رہا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ایاز لطیف پریجو صاحب.